السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستان عزیز، آپ کا میزبان عمران احمد چیمہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ دوستان عزیز، سلسلہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہم اپنے آج کے موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ نئے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ کو سب سے پہلے موصول ہوتی رہے۔ تو آئیے آج کے موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سب کچھ جاننے اور ماننے کے باوجود حضور علیہ السلام پر ایمان لانے کے لیے تیار نہ تھے۔ ان کی حرمہ نصیبی تھی جس کا سبب ان کا اندھا تعصب تھا۔ چنانچہ اسی ولید کے بارے میں قرآن کریم کی یہ آیتیں نازل ہوئیں۔ سورہ مدثر آیت نمبر 11 تا 25۔ آپ چھوڑ دیجئے مجھے اور جس کو میں نے تنہا پیدا کیا ہے اور دے دیا ہے اس کو مال کثیر، اور بیٹے دیے ہیں جو پاس رہنے والے ہیں، اور مہیا کر دیا ہے اسے ہر قسم کا سامان، پھر طمع کرتا ہے کہ میں اسے مزید عطا کروں۔ ہرگز نہیں، وہ ہماری آیتوں کا سخت دشمن ہے۔ میں اسے مجبور کروں گا کہ وہ کٹھن چڑھائی چڑھے۔ اس نے غور کیا اور پھر ایک بات طے کر لی۔ اس پر پھٹکار، اس نے کتنی بری بات طے کی۔ پھر اس پر پھٹکار، کیسی بری بات اس نے طے کی۔ پھر دیکھا، پھر منہ بسورا اور ترش رو ہوا، پھر پیٹ پھیری اور غرور کیا، پھر بولا یہ نہیں ہے مگر جادو جو پہلوں سے چلا آتا ہے، یہ نہیں ہے مگر انسان کا کلام۔ کفار مکہ اپنے پروگرام کے مطابق باہر سے آنے والے حاجیوں کو حضور کے بارے میں یہی بتایا کہ آپ ساحر ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ قافلے واپسی میں جہاں جہاں سے گزرتے، جہاں جہاں پہنچے، وہ حضور علیہ السلام کے بارے میں سب کو بتاتے گئے۔ چنانچہ حضور کے ذکر خیر سے عرب کی سرزمین کا چپا چپا گونجنے لگا۔ قریش کے رئیسوں کا چھپ چھپ کر قرآن کو سننا۔ سچ تو یہ ہے کہ بہت سے کافر ایسے تھے جن کے دلوں کو قرآن کے حسن اعجاز نے اپنا گرویدہ بنا لیا تھا۔ وہ یہ مانتے تھے کہ یہ کسی انسان کا بنایا ہوا کلام نہیں، لیکن انہیں حسد اور بغض اجازت نہ دیتا تھا کہ وہ اسلام کو قبول کرنے کا اعلان کریں۔ آیات قرآنی کی تلاوت سننے کا شوق صرف معمولی قسم کے لوگوں تک محدود نہ تھا، بلکہ وہ لوگ بھی اس کے سننے کے متوالے تھے جو دنیا کفر کے رکن رکین تھے۔ چنانچہ امام احمد حشام نے اپنی سیرت کی شہرہ آفاق کتاب میں ایک حیران کن واقعہ قلم بند کیا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کے وقت تنہائی میں قرآن کریم کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ ایک رات اس روح پرور تلاوت کو سننے کے شوق میں ابو سفیان آیا اور چپکے سے ایک کونے میں چھپ کر بیٹھ گیا۔ پھر ابو جہل رات کے اندھیرے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے حضور کی جان نواز تلاوت کو سننے کے لیے اس مجلس میں آیا اور ایک گوشہ میں چھپ کر بیٹھ گیا۔ تلاوت قرآن کریم سننے کی کشش ایک تیسرے کافر اخنس بن شریک کو بھی کشاں کشاں اس محفل میں لے آئے۔ وہ بھی دبک کر کہیں بیٹھ گیا۔ تینوں کٹر کافر اور اسلام کے خون آشنا دشمن تھے، لیکن قرآن سننے کے شوق میں یہاں بیٹھے تھے۔ انہیں ایک دوسرے کا کوئی علم نہ تھا۔ رات بھر یہ نورانی تلاوت نور برساتی رہی۔ یہ لوگ کیف و مستی میں ڈوبے بیٹھے رہے، یہاں تک کہ صبح صادق ہو گئی۔ سب حاضرین اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہوئے۔ راستے میں ان تینوں کی ملاقات ہو گئی۔ لگے ایک دوسرے کو ملامت کرنے اور ایک دوسرے کو منع کیا کہ ایسی محفل میں شرکت کرنے سے باز آئیں۔ اگر سادہ لوگوں کو پتہ چل گیا کہ ہم بھی رات بھر چھپ چھپ کر قرآن سنتے ہیں تو ان کا عقیدہ متزلزل ہو جائے گا۔ خبردار پھر ایسی حرکت نہ کرنا۔ جب دوسری رات آئی، ان تینوں سے صبر نہ ہو سکا۔ تلاوت سننے کی بے قراری ہر ایک کو پھر وہاں کھینچ لائی۔ ہر ایک یہی سمجھ رہا تھا کہ صرف وہی آیا ہے اور کوئی نہیں آیا۔ کیف و سرور میں ڈوبی ہوئی رات پل بھر میں بیت گئی۔ صبح کا اجالا پھیلنے لگا۔ سب اٹھے اور گھروں کو روانہ ہوئے۔ راستے میں پھر اچانک ایک دوسرے کا سامنا ہو گیا۔ پھر ایک دوسرے کو مطعون کرنے لگے اور پھر تاکید کی کہ آئندہ یہ غلطی نہ کرنا ورنہ بیوقوف لوگ گمراہ ہو جائیں گے۔ تیسری رات نے جب اپنے پر پھیلائے، ساری کائنات ظلمت شب میں ڈوب گئی۔ شوق کی چنگاری پھر سلگنے لگی۔ بے قابو اور بے اختیار ہو کر پھر ادھر کا رخ کیا جہاں سے اللہ تعالیٰ کے محبوب کا دلکش لہن سنائی دے رہا تھا۔ یہ رات بھی بہت جلدی صبح آشنا ہو گئی۔
وہ بھی اٹھے اور گھروں کو روانہ ہوئے۔ راستے میں تینوں کی مدبھیڑ ہو گئی۔ فتح حجالت سے ایک دوسرے سے آنکھیں ملانے کی جرت نہیں کر سکتے تھے۔ آج پختہ عہد کیا کہ آئندہ نہیں آئیں گے، ہم یہاں سے رخصت نہیں ہوں گے جب تک پھر یہاں واپس نہ آنے کا پکا عہد و پیمان نہ کر لیں۔ تو دوستان عزیز، یہ تھی قرآن کریم کی یعنی برکتیں آپ نے آج سنی۔ امید کرتا ہوں موضوع آپ کے لیے کافی فائدہ مند ثابت ہوا ہوگا۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان عمران احمد چیمہ کو اجازت دیجیے گا اور ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ لائک کیجیے گا، کمنٹ کیجیے گا، شیئر کیجیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔